ذکر کروں، کون کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ ادب دیکھیں آپ۔ اسی طرح امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر سنتے تو آپ کا رنگ مبارک بدل جاتا، اور امام مالک جو ہیں وہ جھک جاتے تھے جب حضور کا نام سنا آپ سنتے تو جھک جاتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر تم جانو تو تم بھی حضور کے نام کا بھی ادب کرو۔ عزیز سامعین، امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو کھڑے کھڑے سنا جائے۔ آپ ایک مرتبہ محدث ابن حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خدمت میں گئے اور وہاں پر حدیث کا درس ہو رہا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جگہ دیکھی، کوئی جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی، جگہ بھر چکی تھی، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ کسی نے کہا کہ آپ درس میں نہیں بیٹھے، حدیث نہیں سنی آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور میں حضور کا فرمان، حضور کی حدیث کھڑے کھڑے سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس بے ادبی کو نہیں کیا، اس مقام سے ادب کے دائرے میں باہر تشریف لے گیا۔ اسی طرح امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، اور جب آپ نے حدیث بیان کر لی تو میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، کیا آپ حدیث بیان کرتے کرتے آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بہت تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن آپ نے حدیث کو درمیان سے روکا نہیں بلکہ پوری حدیث بیان کی، آخر کیا معاملہ تھا اس وقت؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث بیان کر رہا تھا تو ایک بچھو نے مجھ کو ڈسا، لیکن میں حضور کا فرمان لوگوں کو سنا رہا تھا، میں حضور کی حدیث لوگوں کو سنا رہا تھا، تو میں نے گوارا نہ کیا کہ حضور کا فرمان آدھا سنا کر اور اس کو روک دیا جائے، تو میں نے اس فرمان کو جاری رکھا، حتیٰ کہ اس بچھو نے مجھے 16 مرتبہ ڈسا۔ کتنی مرتبہ؟ 16 مرتبہ ڈسا۔ اس کے باوجود بھی میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو درمیان سے ترک نہ کیا، بلکہ پوری حدیث سنا کر ہی اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کر آیا۔ عزیز سامعین، دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حدیث کے حوالے سے کیسا ادب ہے۔ جب آپ کے بارے میں بارگاہ میں لوگ آتے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا تو اس سے پوچھا جاتا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اگر وہ کہتا کہ مجھے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو امام مالک باہر تشریف لے کے آتے اور اس سائل کو مسئلہ بتا دیتے۔ وہ مسئلہ چاہے نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو، حج سے متعلق، کسی بھی جہت سے ہو، تو فقہی مسائل وہ سائل پوچھتا تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس کے مسئلے کا حل فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ سائل یہ کہتا کہ مجھے آپ سے حدیث سننی ہے تو امام مالک فوراً باہر تشریف لے کے نہیں آتے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غسل کرتے، آپ سفید لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ شریف سر پہ سجاتے، مسند پہ بیٹھتے، پھر حضور کا فرمان سنایا کرتے تھے۔ تیرا ذکر